بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أصناف إعراب الاسم وهي 9 أصناف. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اعراب کی اقسام بیان فرما رہے ہیں، اس میں معرب کے اعراب کی اقسام کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں معرب کی تو ٹوٹل 16 اقسام ہے، وہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس پر اپلائی ہونے والے جو اعراب ہیں وہ ٹوٹل 9 ہیں، ان کی 9 اقسام ہیں، 9 اقسام اعراب کی ہیں۔ الاول ان یکون الرفع، پہلی صورت یہ ہے کہ رفع ہو بالضمتی، ضمہ کے ساتھ، والنصب بالفتحتی، اور نصب ہو فتح کے ساتھ، والجر بالکسرتی، اور جر ہو کسرہ کے ساتھ، ویختص بالاسم المفرد المنصرف الصحیح، اور یہ خاص کیا گیا ہے ایسے اسم کے ساتھ جو مفرد ہو، منصرف ہو، صحیح ہو۔ وہو عند النحاتی، اور وہ نحویوں کے نزدیک ما ایسا اسم ہوتا ہے لا یکون فی آخرہ، کہ جس کے آخر میں نہ ہو حرف علت، حرف علت، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، کا زید، جس طرح کے زید، وبالجاری مجرى صحیح، اور یہ اعراب خاص کیا گیا ہے جاری مجرا صحیح کے ساتھ۔ وہو ما یکون فی آخرہ، اور یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں واو او یا، واو ہو یا یا ہو، ما قبلہما ساکن، ان دونوں کا ما قبل ساکن ہو، کا دلون و ضبین، جس طرح کے دلون اور ضبین۔ وبالجمع المکسر المنصرف، اور جمع مکسر منصرف کے ساتھ یہ اعراب خاص کیا گیا ہے، جیسے کہ رجال، تقول آپ کہیں گے جانی زید و دلون و ضبی و رجال، ورأیت زیدا و ضبیا و دلوا و رجالا، ومررت بزید و دلو و ضبی و رجال۔ اچھا جی، اب یہاں سے ہم پہلی قسم اعراب کی پڑھ رہے ہیں۔ اس میں متمکن کے جو اعراب کی 9 اقسام ہیں، ان میں سے جو پہلی قسم ہے وہ یہ ہے کہ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ ہو، نصب فتح لفظی کے ساتھ ہو، اور جر کسرہ لفظی کے ساتھ ہو۔ اس میں متمکن کی 16 اقسام میں سے 3 قسموں کا اعراب یہ ہے۔ اس میں متمکن کی 16 اقسام میں سے 3 قسموں کا اعراب یہ ہے، یعنی رفع ضمہ لفظی کے ساتھ ہوگا، نصب فتح لفظی کے ساتھ ہوگا، اور جر کسرہ لفظی کے ساتھ ہوگا۔ اس میں زبر زیر پیش آپ کو نظر آئے گا۔ اس میں متمکن کی 16 اقسام بہت اچھے سے یاد کرنی ہے، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں متمکن کی 16 اقسام ہیں، ان میں سے 3 اقسام کا اعراب یہ والا ہے جو ابھی میں نے بیان کر دی۔ وہ 3 اقسام کون سی ہیں؟ پہلے ان کے نام یاد رکھیں۔ پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح، دوسری ہے جاری مجرا صحیح، اور تیسری ہے جمع مکسر منصرف صحیح۔ سب سے پہلے تو نام یاد رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، نام آپ کو یاد ہو، اگر نام یاد ہو پھر تعریف کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ پہلی قسم کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح۔ مفرد منصرف صحیح ایسا اسم ہوتا ہے کہ جو مفرد ہو، یعنی تثنیہ جمع نہ ہو، اس کے اندر ایک والا معنی ہو، 2 اور جمع والا معنی اس کے اندر نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر مسلمون، زیدن، مثال کے طور پر یہ ایسے لفظ ہے۔ مسلم کا معنی ایک مسلمان، زید کا معنی ایک زید۔ اب یہ مفرد ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ وہ منصرف ہو۔ ہم یہاں اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ منصرف کیا ہوتا ہے، غیر منصرف کیا ہوتا ہے، بس اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ مفرد ہو اور منصرف ہو۔ منصرف کیا ہوتا ہے اس کی مکمل بحث آگے چل کر آ جائے گی۔ مفرد ہو اور وہ منصرف ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ صحیح ہو۔ اب صحیح کیا ہوتا ہے؟ صحیح کی تعریف ادھر ہی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، تو ہم بھی کر لیتے ہیں کہ صحیح ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کے آخر میں واو اور یا نہ ہو، جس کے آخر میں واو اور یا، جس کے آخر میں حروف علت نہ ہو۔ دیکھیں، ایک ہے صرفیوں کے نزدیک صحیح، ایک ہے نحویوں کے نزدیک صحیح۔ صرفیوں کے نزدیک صرف میں آپ پڑھتے ہیں صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس میں فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حروف علت میں سے بھی کوئی حرف نہ ہو، اسی طرح حمزہ بھی نہ ہو، اور اسی طرح ایک جنس کے 2 حروف بھی نہ ہو۔ یہ صرفیوں کا صحیح ہے۔ صرفی اپنے صحیح کو زیادہ چیزوں سے بچاتے ہیں، وہ حروف علت سے بھی بچاتے ہیں، وہ حمزہ سے بھی بچاتے ہیں، وہ ایک جنس کے 2 حرفوں سے بھی بچاتے ہیں۔ تو صرفیوں کا نزدیک ایسا صحیح ہوتا ہے، جبکہ نحوی کہتے ہیں بس اس کلمے کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی حرف نہ ہو تو وہ صحیح ہے، بس شروع میں ہے، درمیان میں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آخر میں حروف علت میں سے کوئی حرف نہ ہو، اس کو بولتے ہیں صحیح۔ تو یہ جو اعراب ہے رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، اور جر کسرہ لفظی کے ساتھ، یہ اعراب سب سے پہلے تو مفرد منصرف صحیح کا ہے۔ نمبر 2،
یہ والا اعراب ہے جاری مجرا صحیح کا. یہ اعراب کس کا ہے؟ جاری مجرا صحیح کا. اب یہ جاری مجرا صحیح کیا ہوتا ہے؟ جاری مجرا، جاری کا معنی ہوتا ہے قائم، اور مجرا کا معنی ہوتا ہے مقام. یعنی جو صحیح کے قائم مقام ہو. صحیح تو نہیں ہے لیکن صحیح کے بہرحال وہ قائم مقام ہے. صحیح کے قائم مقام کون سا لفظ ہوتا ہے؟ صحیح کے قائم مقام وہ لفظ ہوتا ہے جس کے آخر میں واو ہو یا ہو، اور اس کا ما قبل ساکن ہو. آخر میں واو ہے، ما قبل ساکن ہے، آخر میں یا ہے، ما قبل ساکن ہے، تو وہ ہوگا صحیح کے قائم مقام. صحیح تو نہیں ہوگا لیکن صحیح کے وہ قائم مقام ہوگا. جیسے اس کی دو مثالیں مصنف رحمت اللہ علیہ نے دی. ایک دلون، دال لام اور واو، دلون. دوسری ہے ضبیون، ضا با اور یا، ضبیون. اب دیکھیں ان کے آخر میں واو اور یا آ رہے، اور ما قبل ان کا کیا ہے؟ ساکن ہے. ما قبل ان کا کیا ہے؟ ساکن ہے. اور تیسرا یہ اعراب، یعنی رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، اور جر کسرہ لفظی کے ساتھ. یہ اعراب ہے جمع مکسر منصرف صحیح کا. اب سب سے پہلے تو ہم سمجھیں گے جمع مکسر کیا ہے. جمع مکسر آپ جانتے ہیں جمع کی دو قسمیں. ایک، اس کو نوٹس میں لکھتے جائیں پھر بھول جائیں گے آپ. جمع کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. ایک ہوتی ہے جمع مکسر اور ایک ہوتی ہے جمع سالم. جمع سالم وہ ہوتی ہے جس کے اندر مفرد کا وزن باقی رہتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں واو نون یا الف تا ہوتا ہے. جیسے مسلمون، مسلمون کی جمع ہے. دیکھیں مسلمون کا وزن بالکل مسلمون کے اندر موجود ہے، صرف آخر میں واو اور نون کا اضافہ کیا گیا ہے. اسی طرح مسلمین، مؤمنات، تو یہ جمع سالم ہے. دوسری ہوتی ہے جمع مکسر. جمع مکسر، مکسر کا معنی ہوتا ہے ٹوٹا ہوا. تو جمع مکسر ایسی جمع ہوتی ہے جس کے اندر مفرد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، یعنی زبر زیر پیش میں بھی کیا آ جاتا ہے؟ فرق آ جاتا ہے. جیسے رجال، یہ رجل کی جمع ہے. اب رجل مفرد ہے، اور رجل میں دیکھیں را کے اوپر پیش ہے، یہ زبر ہے، جیم کے اوپر پیش ہے، اور ادھر الف کا بھی کہیں استعمال نہیں ہو رہا. جبکہ اس کی جمع جب ہم رجال بناتے ہیں تو حرکات بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. را کے نیچے زیر آ جاتی ہے، جیم کے اوپر زبر آ جاتی ہے، الف کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ہے جمع مکسر. پھر وہ جمع مکسر منصرف ہو. منصرف غیر منصرف کی بحث ہم آگے چل کر پڑھیں گے، وہ بس آپ نے تو یاد رکھنا ہے کہ وہ منصرف ہو. اور وہ جمع مکسر منصرف صحیح ہو. صحیح کے اوپر تعریف آپ نے پڑھ لی کہ اس کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی حرف نہ ہو. تو یہ جو تین اقسام ہے اس میں متمکن کی، مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، اور جمع مکسر منصرف صحیح، ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے، رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، اور جر کسرہ لفظی کے ساتھ. تاجی اچھا کا جی، اس ترجمہ کی بھی لا یکون کا. آئی یکون کا ترجمہ. ترجمہ ایک منٹ دوبارہ کر دیتا ہوں. ان یکون، ان کا معنی ہوتا ہے جی جی. کہ جیسے ہم کہ، اور یکون کا معنی ہوتا ہے ہوگا یا ہے. ان یکون رفع، یہ کہ رفع ہے، بضمت ضمہ کے ساتھ، والنصب اور نصب ہے، بالفتحۃ فتح کے ساتھ، والجر اور جر ہے، بالکسرۃ کسرت کے ساتھ. ویختص، اور یہ اعراب خاص کیا گیا ہے اس میں مفرد منصرف صحیح کے ساتھ، وہو عند النحاۃ، اور وہ نحویوں کے نزدیک، ما لا یکون فی آخرہ، وہ اسم ہے جس کے آخر میں نہ ہو حرف علت، حرف علت، کا زیدن، جس طرح کہ زیدن کا لفظ ہے. وبالجاری مجرا صحیح، اور جاری مجرا صحیح کے ساتھ یہ اعراب خاص ہے. اب دیکھیں جاری مجرا صحیح کا جو لفظ ہے نا، اس کا تعلق یختصو کے ساتھ ہے. یختصو، اور خاص کیا گیا ہے جاری مجرا صحیح کے ساتھ، اور خاص کیا گیا ہے جاری مجرا صحیح کے ساتھ. وہو ما یکون فی آخرہ، اور جاری مجرا صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں ہو واو او یاء، واو یا، ما قبلہما، ان دونوں کا ما قبل ساکن ہو، کا دلون و ضبی، جس طرح کہ دلون اور ضبی. وبالجمع المکسر المنصرف، اور یہ اعراب خاص کیا گیا جمع مکسر منصرف کے ساتھ، کا رجال، جس طرح کہ رجال کا لفظ ہے. تقول، آپ کہیں گے جانی زید و دلون و ضبی و رجال. اب دیکھیں سب کے اندر پیش آپ کو نظر آ رہا ہے رفع ضمہ لفظی کے ساتھ. اس کا مطلب بھی یہی ہے نا کہ اس کی جو حالت رفعی ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہوگی، اور ضمہ آپ کو پیش جو ہے آپ کو لفظوں میں نظر بھی آئے گا. رأیت زیدن و دلون و ضبیا و رجالا، سب کے اندر دیکھیں زبر آپ کو نظر آ رہا ہے. نصب جو ہے اس کا فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے.
ومررت بزید ودلو وظبی ورجال، اب ان سب کے اندر بھی دیکھیں آپ کو کسرہ جو ہے، زیر جو ہے لفظوں میں نظر آ رہا ہے۔ اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اس کو آگے چلاتے ہیں سبق کو۔ الثانی، یہاں سے اس اعراب کی دوسری قسم کو بیان فرماتے ہیں۔ اعراب کی کتنی اقسام تھی؟ 9، اور اس میں متمکن کتنی اقسام تھی؟ 16۔ 16۔ اعراب یہاں سے دوسری قسم کو بیان فرما رہے ہیں۔ اعراب کی دوسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ ہو، نصب اور جر کسرہ لفظی کے ساتھ ہو۔ نصب اور جر کس کے ساتھ ہو؟ کسرہ لفظی کے ساتھ۔ نصب اور جر کس کے ساتھ ہو؟ کسرہ لفظی کے ساتھ ہو، یعنی اس میں جو زبر ہے وہ بھی زیر کے ساتھ ہوگا، اور اس میں جو زیر ہے وہ بھی زیر کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہاں پر زبر نہیں آئے گا، زبر لفظوں میں استعمال نہیں ہوگا۔ اور یہ جو اعراب ہے، یہ اعراب ہے جمع مؤنث سالم کا۔ یہ اعراب کس کا ہے؟ جمع مؤنث سالم کا۔ اور جمع مؤنث سالم کون سی جمع ہوتی ہے؟ جو واحد مؤنث کی جمع ہو، ایسی جمع جس کے اندر مفرد کا وزن برقرار رہے۔ اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کی علامت یہ ہوتی ہے اس کے آخر میں الف اور تا آتا ہے، اس کے آخر میں الف اور تا آتا ہے، جیسے مسلماتن، جیسے مسلماتن۔ اچھا جی، یہ بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اس میں رفع ضمہ لفظی کے ساتھ ہوگا، نصب اور جر دونوں کسرہ لفظی کے ساتھ ہوں گے۔ نصب اور جر دونوں کس کے ساتھ ہوں گے؟ کسرہ لفظی کے ساتھ۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، الثانی، دوسری قسم، یہ اعراب کی دوسری قسم ہے، ان یکون رفع بالضمۃ، یہ کہ رفع ہو ضمہ کے ساتھ، والنصب اور نصب ہو، والجر اور جر ہو بالکسرۃ کسرہ کے ساتھ، ویختص بجمع المؤنث السالم، اور یہ اعراب خاص کیا گیا ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ، کمسلمات، جس طرح کہ مسلمات کا لفظ، تقول آپ کہیں گے جاءتنی مسلمات، رأیت مسلمات، ومررت بمسلمات۔ اب دیکھیں جو دوسری مثال اس میں آ رہی ہے، ورأیت مسلمات، اب یہ مثال ہے حالت نصبی کی، کیونکہ مسلمات یہاں پر مفعول بھی بن رہا ہے، مسلمات یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی، تو ہونا چاہیے تھا مسلماتن، لیکن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور ہم نے پڑھ لیا جمع مؤنث سالم میں جو زبر ہے وہ بھی زیر کی صورت میں استعمال ہوتا ہے، زبر زبر کی صورت میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ زبر زیر کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب اور جر کسرہ لفظی کے ساتھ، جاءتنی مسلمات، ورأیت مسلمات، ومررت بمسلمات۔ یہ ضابطہ اور قاعدہ آپ نے پڑھ لیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں الثالث، اعراب کی تیسری قسم۔ اس میں متمکن کی 4 قسمیں ہو گئی ہیں، اور اعراب کی بھی تیسری قسم آ رہی ہے۔ اعراب کی تیسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ ہو، رفع کس کے ساتھ ہو؟ ضمہ لفظی کے ساتھ ہو، نصب اور جر فتح لفظی کے ساتھ ہو، اوپر کے بالکل الٹ، نصب اور جر فتح لفظی کے ساتھ ہو، یعنی اس میں زیر استعمال نہیں ہوگا، اس میں جو ہے زیر استعمال نہیں ہوگا۔ اور یہ اعراب ہے غیر منصرف کا۔ یہ اعراب کس کا ہے؟ غیر منصرف کا۔ اب غیر منصرف کیا ہوتا ہے میں بار بار بتا رہا ہوں، اس کی تشریح ہم آگے چل کر کریں گے، کیونکہ اس کی لمبی تشریح ہے، تو یہاں بس اس کو رہنے دیں۔ یہ اعراب کس کا ہے؟ غیر منصرف کا۔ جیسے عمرو، اس کی مثال آپ یاد رکھ لیں، جیسے عمرو، احمدو، احمرو، مثال کے طور پر اس کی مثال کو کیسے پڑھیں گے؟ جاءنی عمرو۔ اب دیکھیں اس کا جو حالت رفعی ہے، عمرو، جاءنی عمرو، اب جا فعل ہے اور عمرو فاعل ہے، فاعل جو ہے مرفوع ہوتا ہے، اور رفع اس کا ضمہ کے ساتھ ہے، پیش کے ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس کا جو نصب اور جر ہے وہ فتح لفظی کے ساتھ ہوگا، رأیت عمرا ومررت بعمرا، اب ہونا چاہیے تھا ومررت بعمری، لیکن عمر زیر نہیں قبول کرتا، عمر تو پھر عمر ہے نا، عمر زیر قبول نہیں کرتا، عمر ہمیشہ زبر ہی رہتا ہے، وہ زیر قبول نہیں کرتا۔ تو یہ کیا ہے؟ ومررت بعمرا، میں گزرا عمر کے ساتھ۔ اب ایسے قاعدہ و ضابطہ یہ ہے کہ جب بات جا رہا آ جائے تو لفظ مجرور ہو جاتا ہے، لیکن یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف جو ہے اپنے آخر میں زیر کو قبول نہیں کرتا، اس لیے مجبوراً اس کو ہم کیا دے دیتے ہیں؟ زبر ہی دے دیتے ہیں۔ الثالث، تیسری قسم اعراب کی، ان یکون رفع بالضمۃ، یہ کہ رفع ہو ضمہ کے ساتھ، والنصب اور نصب ہو
والجر اور جر ہو بالفتحتی فتح کے ساتھ، ویختص بغیر المنصرف اور یہ اعراب خاص کیا گیا غیر منصرف کے ساتھ، کا عمر جس طرح کے عمر، تقول آپ کہیں گے جانی عمر رأیت عمر ومررت بعمر ومررت بعمر۔ الرابع، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اعراب کی چوتھی قسم کو بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیں اعراب کی جو پہلی تین قسمیں آپ نے پڑھی ہیں وہ تھی اعراب بالحرکت کی، وہ اعراب بالحرکت تھا۔ اب اعراب بالحرف چل رہا ہے آگے، اعراب بالحرف چوتھی قسم اعراب کی یہ ہے، رفع واو کے ساتھ ہو، نصب الف کے ساتھ ہو، اور جر یا کے ساتھ ہو۔ جر کس کے ساتھ ہو؟ یا کے ساتھ ہو۔ رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ واو کے ساتھ، پیش کے ساتھ نہیں آئے گا۔ یہاں پر رفع بالحرف ہے، رفع جو ہے واو کے ساتھ ہے، نصب جو ہے الف کے ساتھ ہے، اور جر جو ہے وہ یا کے ساتھ ہے۔ اور یہ اعراب خاص کیا گیا ہے 6 اسموں کے لیے۔ یہ اعراب خاص کیا گیا ہے کتنے اسموں کے لیے؟ 6 اسموں کے لیے۔ وہ 6 اسم کون سے ہیں؟ لکھ لیں، ابن، اخن، ہنن، ہمن، فمن، اور زو مالن، اور زو مالن۔ آگے آ رہے ہیں وہ اسما، آپ لکھ لینا، آگے آ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ان 6 اسموں کا یہ والا اعراب کہ رفع واو کے ساتھ ہو، نصب الف کے ساتھ ہو، اور جر یا کے ساتھ ہو، یہ والا اعراب تب ہوگا جب ان 6 اسموں میں 4 شرطیں موجود ہوں گی۔ جب ان 6 اسموں میں کتنی شرطیں موجود ہوں گی؟ 4 شرطیں موجود ہوں گی۔ وہ 4 شرطیں کون سی ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ 6 الفاظ ان کی تصغیر استعمال نہ ہو رہی ہو۔ اب تصغیر کیا ہوتی ہے وہ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، میں پھر بتا دیتا ہوں کہ تصغیر وہ کلمہ ہوتا ہے، مصغر وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے ہونے کو بیان کرے، بڑے ہونے کو بیان کرے، یا اس کے اندر پیار اور محبت والا معنی ہو۔ چھوٹے ہونے کو بیان کرے جیسے رجیلن، چھوٹا سا مرد، جیسے اخن، اس کی آپ تصغیر بناتے ہیں اخیون، چھوٹا سا بھائی۔ یا اس کے اندر بڑے ہونے کا معنی ہو جیسے قریشن، بڑی مچھلی، قریشن، اب اس کی بنے گے ابن کی ابین، بڑے باپ، ابین۔ اچھا اسی طرح اس کے اندر پیار والا معنی ہو، اس کے اندر کیا ہو؟ پیار والا معنی، جیسے بنیا، میرے پیارے سے بیٹے، بنیا میرے پیارے سے بیٹے، اخیا میرے پیارے سے بھائی۔ تو تصغیر کی پہچان کیا ہے لفظ میں؟ یہ تو ترجمے کے اعتبار سے پہچان ہو گئی کہ اس کے اندر چھوٹے ہونے کا، بڑے ہونے کا، یا پیار والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو لفظوں میں اس کی پہچان کیا ہے؟ لفظوں میں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے وزن ہے خاص، اور وزن ہے فعیل، یا فعیل، یا فعیل۔ یہ 3 اوزان ہیں۔ یہ 3 اوزان کس کے ہیں؟ تصغیر کے ہیں، فعیل، فعیل، اور فعیل۔ فعیل جیسے رجیل مثال کے طور پر، رجیل، فعیل، اور فعیل، دوسرا ایک تو فعیل تھا، جو دوسرا تھا فعیل، جیسے دریہم، دریہم درہم کی تصغیر ہے، دریہم چھوٹا سا درہم۔ اور تیسرا اس کا وزن ہے فعیل، جیسے مصیبیح، چھوٹا سا چراغ، مصیبیح چھوٹا سا چراغ۔ تو یہ اس پہ پہلی شرط یہ ہے کہ ان 6 اسماء کا یہ والا اعراب جو بھی آپ نے پڑھ لیا کہ رفع واو کے ساتھ ہوگا، نصب الف کے ساتھ ہوگا، اور جر یا کے ساتھ ہوگا، یہ اعراب کب ہوگا؟ جب اس کے اندر یہ پہلی شرط پائی جائے کہ ان کی تصغیر استعمال نہ ہو رہی ہو۔ اگر تصغیر استعمال ہو رہی تو پھر ان کا اعراب بالحرکت ہوگا، پھر رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، اور جر کسرہ لفظی کے ساتھ۔ دوسری شرط یہ ہے، دوسری شرط کہ یہ واحد استعمال ہو رہے ہوں، یہ جو 6 اسماء ہیں یہ تثنیہ اور جمع استعمال نہ ہو رہے ہوں۔ اگر یہ تثنیہ اور جمع استعمال ہوں گے تو پھر ان کا اعراب بھی تثنیہ جمع والا ہوگا، وہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے تثنیہ اور جمع کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہوں، بغیر اضافت کے استعمال نہ ہو رہے ہوں۔ اگر بغیر اضافت کے استعمال ہوں گے تو پھر ان کا اعراب بالحرکت ہوگا، اعراب بالحرف نہیں ہوگا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہوں یا متکلم کی طرف، یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو، یا متکلم کی طرف یہ مضاف نہ ہو۔ اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو پھر بھی ان کا یہ اعراب نہیں ہوگا، پھر بھی ان کا یہ اعراب نہیں ہوگا۔ اب ترجمہ دیکھیں، الرابع چوتھی قسم،
अन यकून रफ़अ बिल वावी, ये कि रफ़ा हो वाव के साथ, वन नस्ब बिल अलिफी, और नसब हो अलिफ के साथ, वल जर्र बिल याई, और जर हो या के साथ, व युख्तस्सु बिल अस्माई सित्ता, और ये जो एराब है खास किया गया 6 इसमों के साथ। लेकिन 6 इसमों का ये एराब होगा, उसके लिए शर्त यह है कि मुकब्बरतन, इस हाल में कि ये मुकब्बर हो। मुकब्बर मतलब ये इनकी तस्गीर इस्तेमाल ना हो रही हो, बल्कि इनकी तकबीर इस्तेमाल हो रही है, तस्गीर इस्तेमाल ना हो, मुकब्बर हो, मतलब अपनी असली हालत पर हो। दूसरी शर्त मुवहदतन, ये वाहिद इस्तेमाल हो रहे हो, तस्निया और जमा इस्तेमाल ना हो रहे हो। तीसरी शर्त मुजाफतुन, ये मुजाफ इस्तेमाल हो रहे हो, बगैर इजाफत के इस्तेमाल ना हो रहे हो। चौथी शर्त इला गैरि याइल मुतकल्लिम, याए मुतकल्लिम के अलावा की तरफ ये मुजाफ हो, याए मुतकल्लिम के अलावा की तरफ ये मुजाफ हो। ये हैं इसकी 4 शर्तें। अब इनकी मिसालें पढ़ते हैं हम, मिसालों की तो आप सर फहरिस्त बना लो। तीन ये शर्तें है, बनी ना, तीसरी शर्त मुज़ाफ़तन इला गैर यही मुतकल्लिम, तीन ही बनी ना शर्तें। नहीं, तीसरी शर्त में 2 हिस्से हैं ना। पहला हिस्सा यह है कि वो मुजाफ हो, और दूसरा हिस्सा यह है कि वो याए मुतकल्लिम के अलावा की तरफ मुजाफ हो। 4 शर्तें हैं। सिर्फ मुजाफ होना काफी नहीं है, बल्कि मुजाफ हो, और मुजाफ होने के साथ साथ ये भी शर्त है कि वो याए मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ ना हो। अच्छा वहिया, अब वो 6 अस्मा हैं कौन से, वो हम पढ़ते हैं। अखू का, अबू का, हमू का, हनू का, वफ हनू की, ये काफजर की पढ़े, हनू की, वफू की, और जू मालिन। अखू का तेरा भाई, अबू का तेरा बाप, और हमू की, हमुन, हमुन बोलते हैं औरत की शर्मगाह को, हमू की, इसलिए देखें इसके नीचे काफजर की लगा है। वाहिदा मुअन्नसा मुखातबा की जमीर लगाई है, क्योंकि ये औरत की शर्मगाह के लिए खास है ये लफ्ज हमू की। और हनू की, हनुन, हनुन बोलते हैं औरत के उस रिश्ते को जो शोहर की तरफ से हो, जैसे शोहर का भाई है या शोहर का बाप है, तो ये उस रिश्ते को बोलते हैं जो औरत का रिश्ता हो उसके शोहर की तरफ से, उसके लिए बोलते हैं हनुन। तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे हनू की। जैसे देवर हो गया, तेरा देवर। वफू का, फू, फू बोलते हैं मुंह को, फमुन, फमुन से है ना फू, फू का, और तेरा मुंह। वजू माल, और माल वाला, जू का लफ्ज जू। ये 6 अल्फाज हैं, अखुन, अबुन, हमुन, हनुन, और फमुन, और जू। याद रखें ये जो 6 अस्मा है, इनमें से जो पहले 5 अस्मा है, अखू का, अबू का, हमू का, हनू का, फू का, ये बगैर इजाफत के भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो जू है ये कभी भी बगैर इजाफत के इस्तेमाल नहीं होता, ये कभी भी बगैर इजाफत का इस्तेमाल नहीं होता। तकूलू, अब आगे उसकी मिसाल दे रहे हैं। मिसाल क्या है? जानी अखू का, रअयतु अखा का, व मररतु बि अखी का, व कदल बवाकी। और इसी तरह बाकियों को भी आप पढ़ लें, और इसी तरह बाकियों को भी आप क्या करें, पढ़ लें। चलें जी, हम इसको यहाँ तक करते हैं आज इंशाअल्लाह।